روایت ہے 8ویں امام کی زیارت کے فضائل پر تو بے شمار روایات ہیں. من زارنی فی حیاتی او بعد مماتی، جو میری زندگی میں میری زیارت کو آئے، یہ میری موت کے بعد میری زیارت کو آئے تو میں 3 مقامات پر اس کے کام آؤں گا. یہ امام نے وعدہ فرمایا ہے. عند سؤال منکر و نکیر، جب منکر و نکیر سوالات کے وقت آئیں گے، اور منکر و نکیر کے جو سوالات ہیں وہ FIR ہے ہماری، سمجھ لیجیے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے کہ جو جا رہی ہے کہ اس شخص کا عقیدہ اور ایمان کیا تھا. 5 سوالات ہیں بنیادی طور پر کہ من ربک ومن نبیک ومن امامک وما کتابک وما قبلتک، تیرا خدا کون، تیرا نبی کون، تیرا امام کون، تیری کتاب کیا، تیرا قبلہ کیا. یہ 5 سوالات ہیں. اس وقت جو سخت ترین وحشت کا دور ہوتا ہے وہ لمحہ، اس میں مولا نے کہا کہ جو میری زیارت کو آیا ہے میں اس کی مدد کو اس کی قبر میں آؤں گا. اور شیخ عبد الکریم حائری جو حوض علمیہ قم کے مؤسس ہیں، انہیں بنانے والے ہیں. حوض علمیہ قم 100 سال پرانا حوضہ ہے، نجف 1000 سال پرانا حوضہ ہے، تو یہ بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے. ان کے فرزند بیان فرماتے ہیں شیخ عبد الکریم حائری وہ ہیں کہ جن کی قبر بی بی معصومہ قم کے حرم میں. تو بیان فرماتے ہیں کہ جب میرے بابا کا انتقال ہوا تو میں نے انہیں خواب میں دیکھا، اور میں نے ان سے سوال کیا کہ بابا قبر کی پہلی رات کیا ہوا تھا، کیسی گزری وہ رات. کہ بیٹا ویسے تو سب بہت بہتر ہو گیا، لیکن مجھے اس بات پر افسوس رہا کہ میں مولا رضا کی زیارت پر بہت کم گیا تھا، کاش کچھ اور مرتبہ زیارت پر جاتا. تو بیٹے نے سوال کیا کہ بابا آپ کتنی مرتبہ گئے تھے؟ کہ 200 مرتبہ گیا تھا. 200 مرتبہ. اس کے باوجود کہ مجھے احساس ہوا کہ میں کم کیوں گیا تھا. کہ بابا 200 مرتبہ جو آپ زیارت پر گئے تھے اس کا صلہ کیا ملا؟ کہ میں 200 مرتبہ مولا رضا کی زیارت پر گیا تھا، قبر کی پہلی رات 200 مرتبہ مولا رضا میری زیارت کو تشریف لائے تھے، وہ میری قبر میں تشریف لائے تھے. تو اندہ سؤال منکر و نکیر، جب منکر اور نکیر کے سوالات کا موقع ہو، امام نے کہا میں مدد کروں گا. دیکھیے موت کے بعد کے جو مراحل ہیں ان میں سب سے سخت ترین مرحلہ منکر و نکیر کے سوالات ہیں. پھر جب نامہ اعمال کھولا جائے گا اس وقت کا جو میدان محشر کا مرحلہ ہے، اور پھر پل صراط. یہ 3 مراحل سب سے سخت ہیں، اس لیے کہ منکر و نکیر کے سوالات جو رپورٹ دے رہے ہیں وہ اس پر ہماری پوری قبر کی زندگی کا دار و مدار ہے، قبر میں جو کچھ ہونے والا ہے. لہذا کہا گیا کہ پہلی رات اگر مردے کے لیے صدقہ دیا جائے، دیکھیں موت ہر گھر میں ہوتی ہے، خدا ہر ایک کو سلامت رکھے، لیکن جانا تو ہر ایک کو ہے نا. جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ لہذا موت ہر گھر میں ہوتی ہے. تو یہ ایک نسخہ ہم بھی یاد رکھیں اور ہمارے ورثہ بھی یاد رکھیں کہ جب ہماری موت ہو تو وہ اس پر عمل کر سکیں انشاءاللہ، کہ قبر کی پہلی رات اگر مردے کے لیے صدقہ دیا جائے تو بعد میں اگر 10 گنا بھی زیادہ دے دیا جائے تو فائدہ تو پہنچائے گا، لیکن اتنا فائدہ نہیں پہنچائے گا جتنا قبر کی پہلی رات کے صدقے کا فائدہ ہے. اور ہمارے جو سسٹم ہے کہ کھانا کھلایا جاتا ہے، جب ایک مردے اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی پہلی رات ہی، دفن کی پہلی رات ہی کھانا کھلایا جاتا ہے. یہ اچھا طریقہ ہے، یہ اچھی روش ہے. اس میں اگر نیت بھی انسان کر لے ساتھ میں صدقے کی تو اسے ساتھ ساتھ مردے کو قبر کی پہلی رات اشد ضرورت ہوتی ہے. اور اگر وہ رپورٹ اس کی صحیح ہو گئی تو اس کی پھر ہزاروں سال کی زندگی جو قبر میں ہونے والی ہے وہ اچھی گزر جائے گی. تو منکر و نکیر کے سوالات پہ مولا نے کہا میں مدد کو آؤں گا. پھر دوسرا سخت مرحلہ کب ہوتا ہے؟ وہ اس وقت ہوگا کہ جب محشور کیے جائیں گے سب اور نامہ اعمال کھولا جائے گا. تو امام نے کہا عند تطایر الکتب، جو میرا ظاہر ہوگا جب اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا، فرشتوں سے پہلے اس کا مولا اس کی مدد کو پہنچا ہوا ہوگا، کہ میں وعدہ کرتا ہوں. اور تیسرا سخت مرحلہ، جنت بھی مل گئی، نامہ اعمال میں فیصلہ ہو گیا، مولا نے مدد فرما دی، جنت بھی مل گئی، لیکن جنت سے پہلے ایک بڑا شدید مرحلہ باقی ہے پل صراط کا. اس لیے کہ پل صراط سے گزر کر جنت میں جانا ہے، اور پل صراط سے جو گزرنا ہے تو 1000 سال تک اس کی اونچائی ہے، اور 1000 سال تک اس کا راستہ ہے، اور 1000 سال تک اس کی اترائی ہے. جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز اور آنکھ سے زیادہ گرم ہے، اس پل صراط پر گزر کر جنت میں پہنچنا ہے. تو امام نے کہا کہ عند الصراط، جب میرا ظاہر پل صراط پر چل رہا ہوگا تو مولا رضا اس کی مدد کو پہنچیں گے کہ پلک جھپکتے ہی وہ جنت کے دروازے تک پہنچ جائے گا. اسے مشکل نہیں ہوگی اس مرحلے میں. اور جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچے گا، یہاں حدیث ختم ہو گئی، اس لیے کہ جنت میں امام نے دروازے تک پہنچا دیا. جنت میں داخل کیسے ہوگا انسان؟ وہ تو پہلے ہی اسے سند مل چکی ہے کہ حب علی جواز الجنہ، جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ جنت کا پاسپورٹ ہے. جب علی کی محبت جنت میں، جسے علی کی محبت نصیب ہو جائے، کہ روایت کا جملہ یہ ہے کہ جب جنتی جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو اس دروازے پر دستک دے گا تو اس دستک سے یا علی کی آواز آئے گی.
دروازے سے یا علی کی آواز آئے گی کہ علامہ طباطبائی نے بیان فرمایا یا علی کی آواز اس لیے آئے گی کہ جب بھی ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو اس کے مالک کا نام لے کر اجازت لیتے ہیں، دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں، اس کا نام لیتے ہیں، اس کے بعد اندر داخل ہوتے ہیں۔ جنت کے مالک کا نام علی ہے، علی قسیم الجنت والنار، علی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں، جب تک علی کا نام نہ لے لے داخل نہیں ہو سکتے۔